اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عورت بلونت کور کا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حقیقی بھائی تھے جن کا نام حضرت سید یعقوب زنجانی تھا۔ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس وہ تشریف لائے۔ اگرچہ اکثر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن اس روز حضرت یعقوب زنجانی کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اتنے میں رات چھا گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن آپ کے پاس اس وقت کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ دونوں حضرات نے مل کر نماز مغرب ادا کی اور اس کے بعد اندر کمرے میں بیٹھ گئے۔ حضرت یعقوب زنجانی جانے لگے تو آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ رات ٹھہر جائیں، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے اور اب جانے میں تکلیف ہوگی، لہذا وہ رک گئے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج کچھ ہوتا تو میں بھائی کو کھلاتا۔ خیال کا آنا ہی تھا کہ یکدم آپ کمرے سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہاتھ میں کھانا اٹھائے کھڑا ہے۔ اس نے کھانا آپ کو پکڑایا اور خود غائب ہو گیا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے۔ آپ نے وہ کھانا حضرت یعقوب زنجانی کے سامنے پیش کیا، پھر دونوں بھائیوں نے سیر ہو کر کھایا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ کھانا بالکل تازہ اور گرم تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی پکایا ہو۔ دست غیب سے رزق ملنے کے کئی واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ مندرجہ بالا بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری عمر میں حضرت سید میرا حسین زنجانی کے عقیدت مندوں میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں نے آپ کی شہرت سنی کہ آپ اللہ کے فقیر ہیں، لہذا آپ کی خدمت میں کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کروانے کی غرض سے آنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی وہ آپ کے پاس آنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حلوہ کھانے کو دل چاہتا ہے، کیا بابا جی سے حلوہ ملے گا؟ پھر وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارا دل کیا کھانے کو کرتا ہے؟ اس نے کہا میں آم کھانا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ آموں کا موسم نہیں تھا۔ پھر دونوں تیسرے سے کہنے لگے تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا حضرت ہمیں کوئی نمکین چیز کھلائیں گے؟ باتیں کرتے ہوئے سفر کٹ گیا اور حضرت سید میرا حسین زنجانی کے پاس آپ پہنچے۔ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے، یاد الہی میں مگن تھے کہ تینوں دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے عذرائے مروت ان سے خیر و عافیت پوچھی اور آنے کا مدعا جانا۔ انہوں نے کہا سرکار دعا کیجئے کہ ہم اجناس کے تھوک فروش ہیں، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا ہے، ذریعہ آمدن کم ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کھجوریں پڑی تھیں۔ آپ نے مہمان نوازی کے طور پر وہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی اور تناول فرمانے کو کہا۔ جس شخص نے حلوے کی خواہش کی اسے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ کھائیے یہ حلوہ ہی ہے۔ جس نے آم کھانے کی خواہش کی اسے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا حضرت کھائیے آم ہی ہے۔ اور جس نے نمکین چیز مانگی تھی اسے کہا کھاؤ یہ نمکین چیز ہی ہے۔ وہ آپ کی بات سن کر حیران ہو گئے کہ یہ کھجوریں، حلوہ، آم اور نمکین کس طرح ہو سکتے ہیں، حالانکہ جو ہی انہوں نے کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈالیں تو جس نے حلوہ مانگا تھا اس کے منہ میں وہ حلوہ بن گیا، جس نے آم مانگے تھے منہ میں ڈالتے ہی وہ آم بن گئے، جس نے نمکین چیز مانگی تھی اسے کھجور کھانے سے نمکین چیز کا ذائقہ آیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے آپ پر اپنے دل کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، مگر جو چیز مانگی وہی ملی۔ وہ آپ کے اس روحانی تصرف پر بے حد حیران ہوئے اور آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو گئے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ آپ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اندرون شہر ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام بلونت کور تھا۔ شادی کے بعد عرصہ دراز تک اس کے گھر اولاد نہ ہوئی۔ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اس زمانے کے بڑے بڑے مشہور پروتوں اور جوگیوں سے اولاد کے لیے تعویذ گنڈے کرائے، لیکن کچھ نہ بنا۔ آخرکار کسی سے آپ کی بزرگی کا چرچا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔
آپ نے نگاہ باطن سے لوح محفوظ پر دیکھا تو اس کے مقدر میں اولاد نہ تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں۔ اس نے کہا اس لیے تو آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ بھگوان کے حضور میرے لیے دعا فرمائیے تاکہ میری جھولی اولاد نرینہ سے ہری بھری ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس عورت کی حالت زار پر رحم آیا، اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، بارگاہ رب العزت میں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو آپ نے اس عورت کو خوشخبری دی کہ جاؤ، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوگا۔ آخر وہ عورت آپ کی دعا لے کر چلی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے اولاد کی امیدواری ہو گئی اور وقت مقررہ پر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اولاد نرینہ کے ملنے پر بہت خوش ہوئی۔ جب بچہ چند ماہ کا ہوا تو اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا اور دعائیں لے کر واپس لوٹی۔ لیکن اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد بلونت کور مر گئی۔ بچہ پلتا رہا۔ بچے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کسی ولی اللہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ جوان ہوا تو ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا ایک بزرگ اسے کلمہ پڑھا رہا ہے اور خواب ہی میں آپ کے دست حق پرست پر مشرف بے اسلام ہوا۔ جب وہ بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا، اس کے ذہن پر گہرا اثر ہوا اور خواب کی تعبیر میں متفکر رہنے لگا۔ آخر ایک دن یوں ہوا کہ آپ اندرون شہر تبلیغ کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ آگے بڑھا تو آپ نے فوراً گلے سے لگا لیا اور آپ کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہوا اور آپ کے آخری دم تک آپ کی خدمت میں لگا رہا۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔